عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کرے. صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلام علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. ہر سال عنوان کے تعارف کے طور پر یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے یہ مہینہ خاصا اہم ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اس مہینے میں ہوتا ہے. ایک بزرگوں کے حوالے سے
حکیم غلام رسول صاحب نظامی صاحب کہ یہاں اکثر آتے رہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ حضرت علی محمد صاحب بسی شریف والے پاک پتن جن کا بابا فرید صاحب کے احاطے میں مزار ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو 18 صفر کا عرس ہے یہ آپ کا یوم وصال نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا یوم چہلم ہے۔ بعض نے یوم وصال بھی لکھا۔ تاریخ کی بات ہمیں تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بھائی اپنے وقت میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کرنے والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور بھائی جن کے نام سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، بریلی شہر کا نام ہے، نہ کبھی گئے نہ کبھی دیکھا، لیکن نسبت ایک ہمارے ہاں چلتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ چونکہ وہ انگریزی دور کی شخصیت ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کا سلسلہ ان کے دور میں چل پڑا تھا، اس لیے اپنے وقت کے لحاظ سے انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ یہ میں نے 3 مثالیں، تینوں ہی یہ ٹاپ کی مثالیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی ذرا رہتا ہے کہ بھائی وقت کے مطابق اور طلب کے مطابق کچھ گفتگو کر لی جائے۔ آج میں نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس کی مناسبت سے صرف ایک نقطہ عرض کرنا، نقطہ ذرا تشریح طلب ہے، بس ویسے سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ یہ 2 دفعہ ہے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غم زدہ ہوگے، اور 12 دفعہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ غائب کے صیغے کے علیہم، کم نہیں علیہم، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو روشنی ملتی چلی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا، سوائے معجزے کے طور پر کسی نبی سے علم کا ظہور ہو تو ہم وہ اور بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ 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 یہ سلسلہ چلتا ہے۔ دعویٰ سارے لوگ کرتے ہیں ولی ہونے کا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دعوے میں شدت آتی جا رہی۔ کوئی ایک بزرگ
یا کوئی ایک آدھ نسل اور محنت کے ساتھ کوئی درجہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی آل اولاد ہے وہ پھر صرف پدرم سلطان بود والے رہ جاتے ہیں۔ میرا باپ بادشاہ تھا، فارسی کا لفظ ہے پدرم سلطان بود، میرا پدر میرا باپ بادشاہ تھا۔ میرے پاس حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں، ہر جگہ وہ اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں، فقیر باہو، اور چل کیا رہا؟ سلطان باہو۔ یہ لقب اولاد نے دیا ہوا۔ تم باذن اللہ کہتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن، قبروں کے مجاور ہیں اور قبروں پر بیٹھے ہوئے۔ کسی وجہ سے مجھے ایک جگہ کئی سال پہلے وہ جانا پڑا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے عمرے کے ساتھی جو حاجی اشرم، وہ اور ان کا ایک اور کاروباری ساتھی، انہوں نے مجھے آ کر کہا جی کہ ہم فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، ہاں آپ نے جانا ہو تو ہم بتائیں۔ میں نے کہا مجھے کیا چاہیے بھائی، بزرگوں کے باہر جانا چاہیے، میں نام نہیں لیتا۔ وہ لے گئے مجھے۔ اب جناب وہ بزرگوں کی قبر تھی، اور صاحبزاد خان میں سے کسی نے یہاں جناب وہ پلنگ بچھایا ہوا تھا، دو چار آدمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہاں بچھایا ہوا تھا، کسی نے یہاں بچھایا ہوا تھا، کسی نے وہ احاطے میں داخل ہونے کے باہر بیٹھک وہ سجائی ہوئی تھی۔ ہم جناب وہاں سے گئے، چلو انہی کے صاحبزادے یا ان کی اولاد ہے، سلام عرض کر لیتے ہیں۔ کھانا بھی کھلایا انہوں نے، وہ جو احاطے کے باہر والی بیٹھک تھی انہوں نے۔ لیکن بھائی کہنے کی بات کہ بزرگوں نے تو محنت کی اور درجہ پایا، اولاد بیٹھی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ازرو قرآن پہلے نمبر پر اور ازرو احادیث صحیح احادیث دوسرے نمبر پر، اس روشنی میں دیکھا جائے کہ ولی کون ہوتا ہے، دعوے نہیں، دیکھا جائے کون ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں لفظ ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بالکل یہی لفظ آپ کو ہمارے سنیوں کی اکثر تقریروں میں ملیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ بلا شبہ بھیا اللہ کے دوستوں، الا ان اولیاء اللہ ہے، اولیاء المخلوق نہیں۔
اور اولیاء مال نہیں، اور اولیاء نذرانہ نہیں، اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں۔ میں نے یہ سمجھ سے بھائی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ایک جگہ تو اس میں اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں، لیکن ولی ہیں کون اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید میں 14 دفعہ یہ الفاظ ہیں خوف اور غم نہ ہونے والے۔ اس میں جو پہلی مثال ہے پہلے سپارے میں ہی، وہ ہے جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو اور شیطان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ یہاں سے سارے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم میں سے کسی کے پاس ہدن ہدایت پہنچے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پہلی مثال قرآن میں یہ ہے، تبع ہدایا۔ لیکن بھائی اس بات کا تعلق جو ہے یہ زیادہ علم اور فکر کے ساتھ ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی تھی، علم ہو گیا۔ اس کا تعلق جو ہے یہ فکر کے ساتھ ہے، سوچنے کے ساتھ فکر ہوگی، عملی چیز کرنے والا کام وہ اس آیت میں ہے۔ قرآن مجید میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دوسرے نمبر پر یہ آیت ہے جو میں نے خطبے کا عنوان بنائی۔ اس آیت سے پہلے ایک اصول جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو جس میں سے 7 بالیاں نکلیں۔ شاخیں درختوں کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں نا پودے، ان کے لیے شاخیں کا لفظ نہیں، بالیوں کا استعمال لفظ چلتا ہے۔ 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ مشہور مثال ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کا دور جو ہے یہ وہ اتنا کم علمی والا دور نہیں ہے۔ 700 ہو گیا نا بھائی، 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100، 700 گنا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ 7 کی جگہ 8 بالیاں ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، دانے زیادہ ہو جائیں۔ وہ بابا شک ہے تو مکئی کا بھٹا نکال کر دانے گن لیجئے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اسے بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ چاہے تو ہاں جی یضاعف سے بھی آگے کر دے۔ نکمی، تھوکی ہوئی، پھینکی ہوئی
گٹھلی زمین میں کچھ عرصہ پڑی رہتی ہے، پودا نکل آتا، آہستہ 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 وہ درخت بن جاتا۔ چلو پہلے کھجور کی مثال لے لیتے ہیں جو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے نا، اور مثال بھی ذرا وہ بازاروں میں دیکھیں ڈوکے ایک ایک گچھے کے ساتھ کتنے کتنے ڈوکے ہوتے ہیں۔ واللہ واسع علیم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد من بعد ما انفقوا کا لفظ ہے، اس لیے ترجمے میں شامل کر رہا ہوں، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یعنی جس کو مال دیا ہے چیز دیا اس کا احسان نہیں جتاتے اور نہ اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ احسان جتانا تو آپ کو سمجھ آ جاتا، تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی کچھ دنوں کے بعد کہو جی ذرا ہاں جی ادھر آنا، ذرا میرا یہ کام تو کر دینا۔ بڑی ایک واضح مثال میرے ذہن میں ہے لیکن ہے عجیب۔ میاں منظور صاحب کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اور دو آدمی ہم تھے، ہم نے جناب نے عمرے کے لیے درخواستیں دے دی۔ اس کے لیے رکاوٹ آ گئی، وہ کوئی پہلے 1-2 سال والی رکاوٹ تھی نا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا جی کہ اگر مثلا فائن جو ہے جرمانہ جمع کرا دیا جائے تو اجازت مل سکتی ہے۔ تو ساتھی نے کہا جی کہ چلو، اس نے کہا میں تو پیسے دے نہیں سکتا، جتنے تھے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے میں نے عمرے کے لیے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ تو وہ ساتھی میں کہنے لگے چلو اضافی جو پیسے اس کو دینے پڑیں گے نا وہ ہم آدھے آدھے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات کر لیتے، آدھے آدھے پیسے ہو گئے۔ واپسی پر جناب انہوں نے جس کو پیسے دیے تھے نا اس کا تھیلا جو ہے وہ اپنی ٹافیوں سے اور کھجوروں سے اور کاجو سے بھر دیے جناب۔ تھیلا بھول گیا، دوحہ ایئرپورٹ پر ہمیں واپسی پر ادھر سے آنا پڑا تھا۔ انہوں نے تھیلا دے کر کہا اخرج اخرج اخرج، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ بیچارہ اب کیا کریں، یہ ہے عزا۔ انہوں نے جلدی جلدی وہ اب ایک تھیلے میں سے چیزیں نکال کر نہ وہ رکھ دیں وہاں، اور آنکھ بچا کر نہ وہ گڑم کر کے نہ اندر چلے گئے۔ اب وہ بیچارہ اس کو کیا کریں، ادھر تھیلا اور ڈبے تھے کارٹون، وہ نکال کر باہر پھینکے، چیزیں پھنسائیں اڑائیں، گزارا کیا۔ یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے بعد عزا، تکلیف دینا کسی کو۔ اسلام کو یہ قبول نہیں ہے، نہ احسان جتانا اور نہ بعد میں جس کو مال دیا اس پر اس کو تکلیف دینا۔ یہ بھائی یہ عملی چیز ہے نا، یہ علمی اور فکری تو نہیں ہے۔ وہ آسمانوں والے فمن طبیع وضایا والے حساب سے
بھئی یہ تو عملی چیز ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں ولایت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، عملی نشانیاں، فکری علمی نہیں اور دعوے والی نہیں، عملی نشانیاں جو ہیں ان میں پہلی مثال یہ ہے سخاوت۔ اللہ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، ولی اللہ۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ ولی تھے نا بھائی۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ولی اور اللہ کے دوست سارے ہوتے ہیں، لیکن ولایت کا بھی ایک ہر درجہ ہوتا ہے۔ کوئی رسالت والی ولایت ہے، کوئی نبوت والی ولایت ہے، کوئی صحابیت والی ولایت ہے، کوئی تابعیت والی ولایت ہے، جی ولایت کے بھی درجے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہ جی کہ بات تو ولی کی ہے اور مثال آپ وہ اوپر والی دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں بھائی، یہ جو چھوٹے ہیں نا، آج ہی جناب آج کے جنگ اخبار میں وہ پڑھ لیں جو مذہبی صفحہ ہوتا ہے، منیب الرحمان صاحب جو رویت الحال کمیٹی کے تھے نا، ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا بچوں والا، انہوں نے کہا بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیں، حدیثیں انہوں نے حوالہ دی ہوئی ہیں۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں لیکن مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا کہنا کامیاب نہیں ہوگا۔ بچپن سے مسجدوں میں یہ بات دیکھتے آئے، نہیں باز آتے لوگ، بچے ضرور لے کر آتے۔ ہاں جی ہوں جی انہوں نے عادت پاؤں گے تو کہ پہ لو بھائی، قرآن مجید کی تفسیر کا ایک انداز ہے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے اونچا درجہ ہے تفسیر کا۔ چلو باقی وقت کے لحاظ سے ابھی میں ان کو چھیڑتا بھی نہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، مثال اس کی یہ ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام والے ہیں کون؟ تو سورہ فاتحہ میں تو نہیں ہے نا، دوسری جگہ ہے قرآن مجید میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ان پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، نیک لوگوں پر۔ تو اس دوسری آیت نے صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح کر دی ہے، تفسیر کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو تفسیر ہے قرآن کریم میں عملی لحاظ سے پہلی تفسیر عملی لحاظ والی وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ جلدی جلدی ایک مثال دے دوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر کسی جگہ، اس زمانے میں آپ کو پتہ سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، طویل سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، شارٹ سفر ہوتا تھا وہ گھوڑوں پر بھی کر لیتے تھے۔ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات پڑ گئی، قرآن کتابوں میں ہلا نام اس کا لکھا، تو مریدوں کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو اس بستی میں سب سے غریب آدمی کون ہے۔ وہ گئے، انہوں نے پتہ کیا جی سب سے غریب، تو پتہ چلا کہ جناب ایک میاں بیوی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ غریب ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں۔ تو
فرمایا ان سے پوچھ کر آؤ کہ عبد القادر تمہارا مہمان بننا چاہتا۔ مریدوں نے جا کر پوچھا، ان کا ساڑھے سے رکھا تھا۔ خیر مہمان ہوئے تو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، تو یہ رواج چلا آ رہا ہے، اوپر سے چلا آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے پیش کیے جاتے تھے۔ کھجوروں کا موسم ہوتا تھا تو جو پہلا گچھا ہے وہ انصار مدینہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ وہ منع تو نہیں ہے نا بھائی، وہ لوگ جو ہیں ملتے تھے، ہدیہ پیش کرتے تھے، اکٹھے ہوتے گئے۔ اگلا دن آیا، سفر پر اب روانہ ہونا تھا۔ مریدوں نے کہا جی سامان کا کیا کریں؟ فرمایا یہ گھر والوں کا ہے۔ یہ بات جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی امید نہ رکھی جائے۔